فاطمی سلسلہ خلافت جلد اول، ایک منفرد مسلم ریاست کا قیام، مصنفہ شینول جیوا۔ باب 5، مصر میں فاطمی مہم، نئے نظام کا اجرا۔ سن 960 عیسوی کے اواخر تک مصر مصائب کے بھنور میں گھرا ہوا تھا۔ بدقسمتی سے عباسیوں کی طرف سے حکمرانی کرنے والے اخشیدی گورنروں کے خاندان کی باقیات کے درمیان سیاسی بحران اور قدرتی آفات کے ملاپ نے لاقانونیت اور انتشار کی حالت پیدا کر دی تھی۔ مصری فوج کے مختلف طبقے گھٹتے ہوئے وسائل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ کچھ لوگ جو عباسی خلفاء سے مدد کی آس لگائے بیٹھے تھے وہ مایوسی کا شکار ہوئے، کیونکہ عباسی ریاست خود اپنے بحرانوں سے نبردآزما تھی۔ خلفشار کے اس دور میں بھی طویل عرصے سے جاری فاطمی دعوت برابر پھیل رہی تھی۔ ابو جعفر احمد بن نصر مصر میں فاطمی دعوت کے معروف رہنما تھے اور سن 960 عیسوی کے عشرے میں دارالحکومت فسطاط شہر کے کئی نامور معززین اور تاجر حضرات پر انہوں نے اثر چھوڑا۔ اگرچہ طبقاتی تقسیم شہر کے لیے مصیبت بنی ہوئی تھی، مگر کئی لوگ اس سے بالاتر اپنے وطن میں امن کی بحالی کے خواہاں تھے۔ مصر سے فاطمی دارالخلافہ منصوریہ کو مسلسل خطوط بھیجے جا رہے تھے، جس میں امام الموعظ علیہ السلام کو دعوت دی جاتی تھی کہ وہ اپنی حکومت کو مصر تک پھیلائیں۔ یہ ایک اہم ترین مرحلہ تھا اور سن 967 عیسوی کے آتے آتے امام الموعظ الدین اللہ علیہ السلام کے حکم پر اہم فیصلے کیے گئے، جبکہ مصری علاقوں پر حملے کی مہم شروع کرنے کے لیے انتظامات کیے جا رہے تھے، جس کی قیادت کمانڈر جوہر الثقلی کر رہے تھے، جبکہ آنے والے 2 سالوں میں اس پر کوئی 20 ملین سے زیادہ دینار خرچ کیے گئے۔ افریقہ اور مصر کے علاقوں کے بیچ طویل ساحلی شاہراہ جو موجودہ تیونیسیا اور لیبیا سے گزرتی ہے پر کئی بڑے تعمیراتی منصوبے شروع کیے گئے۔ شاہراہ کے مختلف مقامات پر نئے کنویں کھودے گئے اور قلعے تعمیر کیے گئے۔ اس پورے دورانیے میں امام الموعظ علیہ السلام تقریباً ہر روز جوہر سے ملتے اور ان کے ساتھ مل کر اس مہم کی نگرانی کرتے اور نئی سرزمین کے انتظام و انصرام کی بابت گفتگو فرماتے تھے۔ 6 فروری سن 968 عیسوی کو جوہر نے 1,00,000 سپاہیوں پر مشتمل مضبوط فاطمی فوج کی سپہ سالاری کرتے ہوئے سفر کا آغاز کیا۔ فاطمی دربار کے سب اراکین جن کی رہنمائی امام خود بنفس نفیس کر رہے تھے، انہیں الوداع کہنے آئے تھے۔ امام الموعظ علیہ السلام جوہر کے قریب کھڑے تھے، جبکہ وہ اپنے گھوڑے پر تھے۔ وہ ان کی جانب جھکے اور ان سے کوئی ذاتی بات چیت کی۔ پھر امام الموعظ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جوہر کو الوداع کہو۔ لہذا سب اپنے گھوڑوں سے اترے اور تمام رعیت نے ان کی پیروی کی اور انہیں الوداع کہا۔ تحفظ کے لیے فاطمی ضمانت۔ مئی سن 969 میں فاطمی فوج مصر میں داخل ہوئی اور انہوں نے دریائے نیل پر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ دارالحکومت فسطاط سے سفیروں کا ایک گروہ جسے مصری معاشرے کی نمائندگی کے لیے چنا گیا تھا آ کر فاطمی جنرل سے ملا۔ ان سب نے مل کر ان شرائط کو طے کیا جن کے تحت فاطمی دریائے نیل کی سرزمین پر حکومت کرنے والے تھے۔ اس وفد میں مصر کی نمایاں شخصیات جن میں فسطاط کے قاضی القذات اور مصر میں مقیم فاطمی دائی بھی شامل تھے، جو مقامی معززین سے حمایت حاصل کرنے میں پیش تھے۔ اس وفد کی قیادت ایک ممتاز شخصیت شریف ابو جعفر مسلم الحسینی کر رہے تھے۔ شریف سے مراد آقا، جو اس دور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے یہ استعمال ہوتا تھا۔ مصریوں کے لیے فاطمی خلفاء کے اقربا سے بڑھ کر اور کوئی بہتر نہیں ہو سکتا تھا جو فاطمیوں کے داخلے کی شرائط پر بات چیت کرتا۔ اس ملاقات کے بعد جلد ہی فسطاط کے باشندوں نے وفد کا واپسی پر استقبال کیا۔ شریف ابو جعفر نے امن کا ایک پروانہ اٹھایا ہوا تھا جسے بعد میں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا۔ اس پروانہ امن کو جوہر نے مصری سفیروں کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران لکھا تھا اور اس پر اپنے دستخط کیے تھے۔ ان کی شرائط پہلے ہی امام الموعظ علیہ السلام نے طے کر دی تھیں۔ اس میں نئی سیاست کے لیے رہنما اصولوں کا ذکر تھا جو دریائے نیل کے ساحل سے ابھرنے والی تھیں۔ مصری اور اسماعیلی مورخین نے اس پوری دستاویز کو محفوظ رکھا ہے، جیسے کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے منسوب کردہ عہد نامے کو محفوظ رکھا ہے، اور جس میں حکمرانوں کے فرائض و ذمہ داریوں کا تفصیلی بیان موجود ہے۔ اس عہد نامہ امن میں فاطمیوں کے آفاقی اختیار کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ مسلم دنیا کے واحد قانونی خلفاء ہیں، نیز تمام مصریوں
جن میں مسلمان، عیسائی اور یہودی شامل ہیں، ان سب کے لیے انصاف پر مبنی حکومت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ امام المعز علیہ السلام کی طرف سے جوہر نے پورے مصر میں امن و تحفظ کی بحالی کی ضمانت دی۔ انہوں نے راہزنوں کے خلاف کارروائی کر کے حج کے راستوں کو محفوظ بنایا، سکہ سازی کی اصلاح کرنے، معاشی خوشحالی کو بحال کرنے، غیر واجبی محصولات ختم کرنے، لوگوں کی وراثت کی حفاظت کرنے، مسجدوں کی مرمت کرنے اور ان کے منتظمین کو باقاعدہ تنخواہیں دینے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر کاربند رہنے کا وعدہ کیا۔ عہد نامے کی اس دستاویز کی سب سے زیادہ امتیازی خصوصیات رواداری اور ہماگیریت کا عزم تھا۔ مصر کی سنی آبادیوں جو اکثریت میں تھیں کو اس عہد نامے کے ذریعے یقین دلایا گیا کہ وہ اپنی روایات کے مطابق دین اسلام پر عمل کو جاری رکھ سکیں گے۔ نیز عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی تحفظ کی ضمانت دی گئی۔ اہل فسطاط نے جو اس فیصلے کا حکم سننے کی خاطر جمع ہوئے تھے، جوہر کی معرفت امام المعز علیہ السلام کے عہد کو سنا، جسے شریف ابو جعفر نے پڑھ کر سنایا۔ میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ مکمل اور آفاقی تحفظ کی ضمانت دیتا ہوں، جو دائمی و مسلسل، ہمہ جہت اور کامل ہے۔ اس کی تجدید و توثیق آنے والے دنوں اور سالوں میں کی جاتی رہے گی۔ آپ کی زندگیوں کے لیے، آپ کی جائیداد، آپ کے خاندانوں، آپ کے مویشیوں، آپ کی جگہوں اور آپ کے مکانات اور جو کچھ بھی آپ کی ملکیت ہے، یہ ان سب کے لیے برقرار رہے گی، خواہ وہ سادی سی ہو یا پھر قیمتی۔ نہ کوئی مخالف جھگڑا کرے گا، نہ کوئی ہراساں کرنے والا آپ کو تنگ کرے گا، اور نہ کوئی تعقب کرنے والا تکلیف دے گا۔ آپ اپنے مذہب پر عمل کو جاری رکھیں گے۔ آپ اپنے مذہبی فرائض کی ادائیگی اپنی مذہبی تعلیمات کے مطابق جاری رکھیں گے۔ نیز آپ اپنے اجتماعات کے لیے مسجدوں میں بے دھڑک جمع ہو سکیں گے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب کرام سے تعلق رکھنے والے اپنے قابل قدر آباء و اجداد کے مذہب پر ثابت قدم رہ سکیں گے۔ نیز وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، شہروں میں متعین فقہا، جنہوں نے اپنے مذاہب اور فتاویٰ کے مطابق فیصلے صادر کیے، نماز کے لیے اذان اور اس کی بجا آوری، ماہ رمضان میں روزے اور افطار اور اس کی راتوں کے مراسم، زکوٰۃ کی ادائیگی، فریضہ حج اور جہاد پر عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ہدایات کے مطابق ہوتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ اہل زماں یعنی عیسائیوں اور یہودیوں سے سابقہ رواج کے مطابق برتاؤ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ کی رحمت ہمارے آقا حضرت محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ سلم کی صالح، پاک اور بہترین آل علیہم السلام پر رہے۔ اس کے بعد جلدی فاطمی افواج فسطاط پہنچی۔ پرانے فوجی دھڑوں کی باقیات کے ساتھ چھوٹی موٹی مختصر جھڑپوں کے بعد فتح مکمل ہو گئی۔ جوہر نے فسطاط کی جامع مسجد میں پہلی بار نماز جمعہ ادا کی۔ جمعے کے خطبے میں جہاں ایک صدی سے زائد عرصے تک عباسی خلفاء کا نام لیا جاتا تھا، اس کی جگہ اب اس نئے نظام کی علامت کے طور پر فاطمی امام کا نام پڑھا گیا۔ اے اللہ، تیری رحمت رہے اپنے بندے اور اپنے ولی رسالت کے ثمر، صحیح ہدایت کنندہ اور ہدایت یافتہ خاندان کی آل پر، اللہ کے بندے امام المعاد ابو تمیم المعز الدین اللہ علیہ السلام امیر المومنین پر، اس طرح جیسا کہ تو نے ان کے آباء و اجداد اور اولاد ائمہ اطہار پر رحمت نازل کی۔ اس کے فوراً بعد تمام سرزمین مصر میں درج ذیل کلمات کا ذکر خطبات جمعے کے دوران کیا جانے لگا۔ اے اللہ، تیری رحمت رہے محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، علی المرتضیٰ علیہ السلام پر، فاطمۃ الزہرا علیہ السلام پر، الحسن علیہ السلام پر اور الحسین علیہ السلام پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کے ذریعے تو نے تمام رجس و ناپاکی کو دور کیا اور انہیں پاک کیا۔ جلد ہی فاطمی سکہ جو مصر میں ڈھالا گیا تھا، وہ فسطاط کے بازاروں اور پورے مصری معاشرے میں رائج ہوا۔ اس سکے پر فاطمی امام کے اقتدار اعلیٰ اور علی علیہ السلام کے وارث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا عقیدہ کندہ تھا۔ سکے کے سامنے یہ عبارت نقش تھی: امام ماد نے دائمی رہنے والے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا۔ المعز الدین اللہ علیہ السلام امیر المومنین۔ اللہ کے نام سے یہ دینار مصر میں 358 عیسوی کو ڈھالا گیا۔ اس کے پیچھے درج ذیل عبارت نقش تھی: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت و سچے دین کے ساتھ مبعوث کیا۔ بت پرستوں کی تمام مخالفت کے باوجود اپنے دین کو تمام دیگر ادیان پر افضل قرار دیا۔
علی علیہ السلام تمام میراث پانے والوں میں بہترین، تمام پیغمبروں کے بہترین نائب ہیں۔ آئندہ 4 سالوں یعنی 969 عیسوی تا 973 عیسوی تک جوہر نے بطور گورنر مصر پر حکومت کی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا جب انہوں نے ملک کا سارا انتظام اپنے آقا کے سپرد کر دیا۔ اس عرصے میں اپنے آقا امام المعز علیہ السلام کے حکم کے مطابق جوہر نے فاطمی حکومت کے مصر میں ابتدائی قیام اور تسلسل کے لیے بنیادی اقدامات اٹھائے۔ قاہرہ کی بنیاد۔ جب فاطمی فوج جوہر کی قیادت میں مصری دارالحکومت کی طرف پہنچی تو اہل فسطاط نے اپنے شرفا کی سرپرستی میں دریائے نیل کے کناروں پر آ کر ان کا استقبال کیا۔ سفید فاطمی جھنڈے پہلے ہی شہر میں لہرا رہے تھے۔ مصریوں نے فوج کو دریائے نیل کے مغربی کناروں کو پار کرتے ہوئے مشرقی کناروں پر آتے دیکھا، لیکن جوہر اور ان کی فوج فسطاط میں نہیں ٹھہری۔ اس کی بجائے انہوں نے شمال کی جانب رخ کیا اور کچھ میل دور اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اگرچہ سورج غروب ہونے کو تھا، مگر جلدی کھدائی کی آواز ہوا میں گونجنے لگی اور اس طرح اس پہلی شام کو ہی نئے شہر کی بنیادیں رکھی گئیں۔ ابتدا میں اس شہر کو افریقیہ میں موجود فاطمی دارالخلافہ کے اعزاز میں المنصوریہ کہا گیا، جہاں امام اس وقت مقیم تھے۔ 4 سال بعد جب امام المعز علیہ السلام یہاں پہنچے تو اسے القاہرہ المعزیہ یعنی المعز علیہ السلام کے فتح کردہ شہر کا نیا نام دیا گیا۔ اس کے بعد سے آج تک یہ شہر القاہرہ عظیم اسلامی شہروں میں سے ایک ہے۔ پہل مصری دارالحکومت کے طور پر اس شہر کے قیام کے بعد لمبے عرصے تک مورخین مسلسل اس شہر کے قیام کے تذکرے بیان کرتے رہے ہیں۔ جیسا کہ ابن حقل لکھتے ہیں، قاہرہ شہر کی بنیاد جوہر نے امیر المومنین المعز علیہ السلام کے لیے رکھی۔ اس کی حدود کے اندر دکانیں، بازار، حمام، خوبصورت مکانات اور عالیشان محلات وغیرہ شامل تھے۔ اس طرح کی مثالیں کسی اور شہر میں نظر نہیں آتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں ایک دیوان، عظیم الشان جامع مسجد اور گھڑ سواروں کا رسالہ، پیادہ فوجی دستے اور گھوڑے بھی تھے۔ آنے والے مہینوں اور سالوں میں جوہر نے شہر کی تعمیرات پر توجہ صرف کی۔ اس شہر کو مربع نقشے کے مطابق تعمیر کیا گیا اور اس میں المہدیہ اور المنصوریہ دونوں کی کئی خصوصیات کو اثر نو شامل کیا گیا تھا۔ المنصوریہ کے شمالی اور جنوبی دروازوں کی طرز پر شمالی گیٹ کو باب الفتوح اور جنوبی گیٹ کو باب الدولہ کا نام دیا گیا۔ فاطمی امام اور ان کے ولی عہد کے محلات کے درمیان میں ایک چوراہا واقع تھا جسے المہدیہ کی طرح بین القصرین کا نام دیا گیا۔ جوہر نے قاہرہ کے جنوب مشرقی علاقے میں ایک نئی جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ مسجد مسلم دنیا کے سب سے زیادہ شاندار اور روشن علمی و تعلیمی مراکز میں سے ایک بنی اور اس کی یہ صفت آج تک برقرار ہے۔ مسجد کو المہدیہ میں واقع اس جیسی ایک ہم مرتبہ مسجد کی طرح الازہر کا نام دیا گیا۔ اس عربی لفظ کا مصدر الزہرا ہے، جو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام کا ایک لقب ہے۔ نئی مسجد میں کتبہ بھی نصب کیا گیا جس میں اس کی بنیاد رکھنے والے انتظامی سرپرست اور ان کی آل پر دعائیں اور صلواتیں درج کی گئی ہیں۔ اس عمارت کو بنانے کا حکم جوہر الکاتب الثقلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کے بندے اور اس کے ولی ابو تمیم معاد امام المعز الدین اللہ علیہ السلام امیر المومنین نے دیا۔ اللہ ان پر اور ان کے آباء و اجداد اور قابل احترام آل پر رحمت بھیجے۔ اس عظیم شہر کو امام کا مسکن بننے میں مزید 4 سال باقی تھے اور اب فاطمی سلطنت کے نئے دارالحکومت قاہرہ شہر کو آپ کی آمد کا انتظار کرنا تھا۔ مصر کی جانب ایک عظیم ہجرت۔ جب قاصد جوہر کے مصر میں داخل ہونے کی خبریں لائے تو شہر میں فتح کا سما بن گیا۔ ایک بار پھر دربار میں موجود لوگوں نے اپنی توجہ کا رخ دربار کے شاعر ابن ہانی کی طرف کیا، جس نے اس موقع کو اس طرح سے اپنے شعر میں پرویا۔ عباسی پوچھتے ہیں، کیا مصر پر قبضہ ہو گیا؟ عباسیوں سے کہو کہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا۔ بلا شبہ یہ دنیا اہل بیت کی تائید کی طرف رخ کر چکی ہے۔ تاہم بہت جلد دارالخلافہ کے باشندوں نے ایک یادگار مرحلے کے بارے میں سنا جو افریقیہ میں 60 سالوں سے کچھ زیادہ عرصے تک فاطمی حکومتی مرکز کے طور پر قائم رہا۔ اب سن 969 کو یہ فرمان جاری ہوا کہ امام المعز الدین اللہ علیہ السلام کے حکم پر فاطمی حکومت کا اقتدار دریائے نیل کے کناروں کے پار منتقل ہوگا اور فاطمی دارالخلافہ مصر منتقل کیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ امام، ان کے خاندان اور دربار، نامی گرامی خاندان اور ریاستی انتظامیہ اپنے افسران اور محکموں، جن میں محکمہ خزانہ اور ہزارہا کتامہ خاندان شامل ہیں، منتقل ہوں گے۔
فاطمی خلافت کی اس عظیم منتقلی کے وقت کئی یادگار واقعات رونما ہوئے، جس کے بارے میں ہم بعد کے زمانے کے ایک سنی سوانح نگار ابن خلکان کی تصانیف میں پڑھتے ہیں کہ علاقے کے ایک بہت ہی معروف شخص کے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا گیا۔ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ جب المعیز علیہ السلام ابھی افریقہ میں تھے کہ انہوں نے قاضی ابو حنیفہ النعمان کو حکم صادر کیا کہ چاندی کا بنا ہوا ایک استرلاب لایا جائے اور کاریگر کے ساتھ ایک قابل اعتماد فرد کو نگران بنا دیا جائے۔ النعمان نے اپنے بیٹے محمد کو اس مقصد کے لیے چنا۔ جب استرلاب مکمل ہوا تو النعمان اسے امام المعیز علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ امیر نے پوچھا، تم نے کس کو کاریگر کے ساتھ بٹھایا تھا؟ تو النعمان نے جواب دیا کہ اپنے بیٹے محمد کو۔ تب امام المعیز علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مصر میں ہمارے قاضی ہوں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سن 969 عیسوی میں ریاست کے دارالخلافہ کی منتقلی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، جسے مکمل ہونے میں پورے 3 سال لگے۔ دارالخلافہ کا شہر گوناگوں سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہزاروں گھوڑوں، اونٹوں اور لاتعداد لوگوں کو ان کے مال و متاع اور مفاد عامہ کے اسباب اٹھانے کے لیے لایا گیا۔ دستاویزات تیار کر کے جاری کی گئیں تاکہ مشرق کی جانب روانہ کیے جانے والے افراد و اسباب کے اعداد کو منظم کیا جا سکے۔ خزانے کی منتقلی کے منظر نے راہ تکنے والوں کو حیران و ششدر دیکھا۔ امام المعیز علیہ السلام نے تمام خزانوں کو محلات سے اونٹوں پر منتقل کیا اور دیناروں کو پگھلا کر انہیں چکی جیسے بھاری دائروں کی شکل دی، اور ہر اونٹ پر اس کے 2 ٹکڑے رکھے گئے۔ ہر ٹکڑے کے بیچ میں ایک سوراخ بنایا گیا تاکہ ان ٹکڑوں کو باہم باندھا جا سکے۔ عوام اس قدر حیران تھے کہ وہ سڑکوں پر کھڑے تکتے رہ گئے کہ خزانے کو کیسے لے جایا جا رہا ہے۔ جب سن 972 عیسوی کا سال آیا تو حتمی منتقلی کا مرحلہ آن پہنچا۔ امام المعیز علیہ السلام نے اس وقت تک افریقہ میں متعین انتظامیہ کو اپنی منتقلی کے لیے تیار کر لیا تھا۔ یوسف بلقین بن زیری کو، جو طویل عرصے سے فاطمی آئمہ کے ایک وفادار خاندان کے چشم و چراغ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، اس سرزمین پر حکومت کرنے کے لیے والی نامزد کیا گیا۔ ان کے والد زینی بن مناد بربر سنہاجی اتحاد کے قائد تھے، اگرچہ تقریباً 30 سال پہلے شمالی افریقہ کے کئی بربر طبقے خارجی ابو یزید کی بغاوت میں شامل تھے جب وہ عروج پر تھی، مگر زیری بن مناد فاطمی امام المنصور علیہ السلام کے ساتھ اپنی مضبوط وفاداری میں ثابت قدم رہے۔ ان کی اپنی بربر افواج نے بغاوت کو کچلنے میں امام المنصور علیہ السلام کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا۔ زیری خود بھی فاطمی باغیوں کے خلاف ایک جنگ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بیٹے یوسف بلقین کو وراثت میں سنہاجہ قبیلے کی قیادت ملی۔ جیسا کہ قرون وسطیٰ کے مصری مورخ المقریزی لکھتے ہیں کہ اپنی منتقلی کے موقع پر امام المعیز علیہ السلام نے بلقین کو بلا کر انہیں ذمہ داری سنبھالنے کے لیے یوں تیار کیا۔ امام المعیز علیہ السلام نے یوسف سے فرمایا کہ خود کو مغرب میں میری جانشینی کے لیے تیار کر لو، تو انہوں نے حیران ہو کر جواب دیا کہ اے آقا، آپ اور آپ کے آباء و اجداد آئمہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور نجات سے نوازے۔ اگر مغرب کا خطہ آپ کے لیے بھی مشکلات سے خالی نہیں رہا ہے تو پھر کس طرح آپ مجھ جیسے ایک سنہاجی بربر سے توقع کرتے ہیں کہ میں یہ ذمہ داری نبھا سکوں گا؟ اے آقا، ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے مجھے کسی تلوار یا نیزے کے بغیر ہی قتل کر دیا ہے۔ تاہم امام المعیز علیہ السلام مصر میں رہے، یہاں تک کہ یوسف نے امام کی فرمائش قبول کر لی اور جواب دیا، اے آقا، اس نقطے پر کہ آپ جنہیں مناسب سمجھیں انہیں قاضی اور محصولات جمع کرنے والے مقرر کریں، جس پر بھروسہ ہو انہیں چن کر مخبر مقرر کریں، اور یہ کہ مجھے ان سب پر نگراں مقرر کریں۔ اگر ان میں سے کوئی غفلت کرے تو پھر مجھے اختیار دیں کہ میں ان سے مناسب طور پر نمٹ سکوں۔ زمام حکومت ان کے ہاتھوں میں ہوگی اور میں ان کی خدمت کروں گا۔ امام معیز علیہ السلام اس بات سے خوش ہوئے اور آپ نے یوسف کا شکریہ ادا کیا۔ امام کی روانگی کے بعد بلقین بن زیری نے افریقہ میں نئے حکمران خاندان کے سربراہ کے طور پر افریقہ پر حکومت کی۔ زیری خاندان، جو اپنے والد کے نام سے منسوب ہے، تقریباً 150 سالوں تک حکومت کرتا رہا۔ آنے والے سالوں میں اس خاندان کی شاخوں نے افریقہ اور مسلم اسپین میں اپنے خانوادے کی حکمرانی پھر سے بحال کر لی۔ اگست سن 972 عیسوی میں امام المعیز علیہ السلام نے مصر کی جانب ہجرت کا آغاز کیا۔ المنصوریہ سے روانہ ہوتے وقت آپ نے اپنے والد محترم کے بنائے ہوئے شہر کو الوداع کہا اور ایک بڑے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے، جس میں آپ کے چچا اور پھوپھی سمیت آپ کے اقارب، نیز آپ کے 2 بیٹے جن میں نزار علیہ السلام بھی شامل تھے، جو آنے والے سالوں میں امام المعیز علیہ السلام کے جانشین مقرر ہونے والے تھے،
اور پہلے فاطمی امام کی حیثیت سے مصر میں اپنی حکومت کا آغاز کرنے والے تھے۔ آپ کے ہم سفروں میں دائی قاضی النعمان اور ان کا خاندان، قطامہ سردار اور استاد جوہر اپنے رفقا سمیت شامل تھے۔ مصر کی جانب یہ عظیم سفر شروع ہوا جو مصر میں 2 صدیوں پر مشتمل عہد کی طلوع سحر اور مغرب میں فاطمی حکومت کی ڈھلتی شام کا غماز تھا۔